اب سیدہ نے قدم آگے بڑھایا، علی پیچھے ہیں، جہاں سے سیدہ نے قدم آگے بڑھایا وہاں اب علی نے قدم رکھا۔ مقام سیدہ سمجھے، مقام سیدہ سمجھے۔ مقام سیدہ کیا ہے؟ نقش قدم رسالت پر جو چلے اور جس کے نقش قدم پر امامت چلے اسے سیدہ کہتے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سمجھیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو سمجھیں، جو نقش قدم رسالت پر قدم رکھے اور جس کے نقش قدم پر امامت قدم رکھے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ اور یہی ایک سیدہ ہیں، ورنہ امام حسن، امام حسین، علی بحث کے وقت نصارے نجران کے ساتھ موجود تھے۔ صرف ایک یہ نئی سیدہ ہیں، معلوم ہے صرف انہیں دیکھ کر نصارے نجران کے سردار نے کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں تو یہ پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ارے پہاڑ کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر میں یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ شگافتہ ہو جاتے۔ اللہ کی کیا شان ہے، قرآن صامت پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ہٹ جائیں، اگر قرآن ناطق ہاتھوں کو بلند کر دیں تو پہاڑ ہٹ جائیں۔ اچھا، ان کو دیکھ کر، ان ہستیوں کو دیکھ کر کہا مباہلہ نہ کرنا۔ بڑے سردار نے کہا مباہلہ نہ کرنا۔ آسمان سے ویسے ہی بادل آنے لگے۔ وہ کہتا ہے نصارے نجران کا سردار، دیکھو یہ ایسے ہی بادل آ رہے ہیں جیسے ان قوموں پر توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، ان قوموں پر آئے تھے کہ جن قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا۔ دیکھو ویسے ہی بادل آ رہے ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ سمجھ گئے؟ عیسائی سمجھ گئے؟ بس ایک جملہ، ایک بات سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں۔ عیسائی سمجھ گئے، نجران کے عیسائی سمجھ گئے، نصارہ سمجھ گئے۔ کیا سمجھے؟ یہ حق ہے۔ یہ سمجھ گئے نا کہ یہ حق ہے۔ یہ اگر دعا کریں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ویسے ہی بادل نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے، جیسا گزشتہ امتوں پر جب عذاب نازل ہوتا تھا تو ایسے ہی بادل آیا کرتے تھے۔ یعنی اپنی قوم کو بھی انہوں نے سمجھا دیا یہ حق ہے۔ اب بات سماعت فرمائیے گا، اپنی قوم کو سمجھا دیا یہ حق ہیں، یہ جو ہیں 5 یہ حق ہیں، اسے مباہلہ نہ کرنا۔ یہ مان لیا کہ حق ہے۔ اب آئے رسول کے بعد جزیہ لے لیں۔ سمجھ گئے؟ مان لیا کہ یہ حق ہیں۔ بھئی حق ہیں تو ایمان لے آتے؟ نہیں، ایمان نہیں لائے، جزیہ دیا۔ یہ بدلہ لے لیں، یہ جزیہ لے لیں، یہ طے کر لیں کتنا لیں گے، ایمان نہیں لائیں گے ہم۔ پہچانتے تھے کہ یہ حق ہیں، ایمان نہیں لائے۔ پھر جملہ کہوں، پہچانتے تھے کہ یہ حق ہیں، ایمان نہیں لائے۔
یعنی ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ایمان نہیں لاتے ہیں. پہچانتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کیا نہیں پہچانتے تھے؟ جب رسول اکرم کا آخری وقت تھا دنیا سے ظاہری طور پر جانے کا، تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سیدہ سلام اللہ علیہ سے، بیٹی ذرا اپنا چہرہ میرے کان کے قریب لاؤ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا چہرہ اپنے بابا رسول اللہ کے کان کے قریب لے گئیں. جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آہستہ سے، بیٹی اب میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، بیٹی اب میں جا رہا ہوں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ سنا تو رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے بابا اس دنیا سے اب جا رہے ہیں. رسول نے پھر قریب بلایا، اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھ کر پھر قریب بلایا، اور قریب بلا کر پتہ نہیں کیا کان میں کہا. جناب سیدہ کے کان میں پتہ نہیں کیا کہا. روتے روتے جناب سیدہ تبسم فرمانے لگی، روتے روتے جناب سیدہ مسکرانے لگی. معلوم ہے آپ کو، روایتوں میں موجود ہے کہ دوسری مرتبہ رسول نے کیا کہا؟ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مسکرانے لگی، دوسری مرتبہ رسول نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. اور عزیزو، یا 75 دن رسول کے بعد، یا 90 دن، یا 90 دن یا 75 دن، بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہیں. لیکن کیسے زندہ رہی ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماذا علی من یشم تربتہ احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ. کس طرح زندہ رہی؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ. 75 دن یا 90 دن یہ کہتی رہیں مجھ پر مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دنوں پر وہ مصائب پڑتے تو وہ راتوں میں بدل جاتی. بیت الحزن میں جا کر رویا کرتی تھیں، لوگوں نے گھر میں رونے بھی نہیں دیا. اور یہ تو تاریخ کربلا بھی ہے، نہ ماں کو اپنے بابا پر رونے دیا گیا، نہ بہن کو اپنے بھائی پر رونے دیا گیا. اجرکم علی اللہ. بس عزادارو، چند جملے اور گفتگو اختتام پذیر ہو جائے. جس روز کوئی مرض نہیں تھا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی، کوئی بخار نہیں ہوا تھا، جس روز دنیا سے جانے والی تھیں اس روز ایک وقت میں کئی کام کر رہی تھیں. کھانا بھی پکا رہی تھیں، کپڑے بھی دھو رہی تھیں. مولا علی گھر میں آئے، کہا آج تم بہت عجلت میں ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہو. یہ اتنے کام ایک وقت میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا تو جانتے تھے نا. روایت ہم تک پہنچانے کے لیے یہ جملے ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے بیٹے بابا کے روزے پہ گئے ہیں، وہ روزے سے ابھی واپس آئیں گے، ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں.
اور ایک مرتبہ ام ایمن سے مخاطب ہو کر کہا، ام ایمن، جب میرے بچے نانا کے روزے سے واپس آ جائیں تو سب سے پہلے انہیں کھانا کھلانا۔ دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، ام ایمن جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا میں دنیا میں ہوں، جب میری تسبیح کی آواز رک جائے تو ام ایمن سمجھ لینا میں دنیا میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر میری تسبیح کی آواز کے رکنے کے بعد حسن اور حسین آئیں تو انہیں یہ نہ بتانا کہ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، پہلے دسترخوان بچھا دینا، انہیں کھانا کھلا لینا، کھانا جب وہ کھا لیں جب انہیں بتانا۔ ہاں عزیزو، امام حسن اور امام حسین جو کم سن ہیں نانا کے روزے سے واپس آئے، جیسے ہی واپس آئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، جیسے ہی واپس آئے ام ایمن نے دسترخوان بچھایا، جناب سیدہ دنیا سے جا چکی ہیں، دسترخوان ام ایمن نے بچھایا، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کھانا پکایا تھا وہ رکھا۔ حسن اور حسین نے ام ایمن سے مخاطب ہو کر کہا، حجرے کا دروازہ کھولو، حجرے کا دروازہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ ام ایمن نے دلاسا دیا، بچوں پہلے کھانا کھا لو، بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ جواب میں پتہ ہے کیا امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے نا ہم نے آج تک ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، آج تک اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھایا ہے، ہم اکیلے کھانا کیسے کھا لیں؟ یہ کہہ کر حسن آگے بڑھے اور امام حسن نے کہا، ام ایمن دروازہ کھولو۔ ام ایمن نے کہا، مجھے حکم نہیں ہے، دروازہ کھولنے کا مجھے حکم نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور پتہ کیا جملے کہے، یہ کتاب کے روایت کے جملے ہیں، آگے بڑھ کر کہتے ہیں ام ایمن سے، دروازہ کھولو، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں رونے لگوں گا، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں رونے لگوں گا، ام ایمن میں رونے لگوں گا۔ تمہیں پتہ ہے میری ماں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مجھ حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی، میں رونے لگوں گا، دروازہ کھولو ورنہ میں رونے لگوں گا۔ عزادارو، ایک جملہ یہاں یاد آ گیا، امام حسین کہتے ہیں میں رونے لگوں گا، ایک جملہ یاد آ گیا، کربلا میں امام حسین لاشیں اٹھاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، لاشیں اٹھاتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور ایک جملہ مولا حسین کا مجھے ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں، اے میرے شیعو کاش تم دیکھتے، اے میرے شیعو کاش تم دیکھتے، مجھے رلا رلا کر مارا گیا، مجھے رلا رلا کر مارا گیا، کاش تم دیکھتے، مجھے رلا رلا کر مارا گیا۔ لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں، یہ کہتے جا رہے ہیں اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، بس چند جملے، گفتگو اختتام پذیر ہو گئی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے یہ برداشت نہیں ہوا، یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے ایک وقت کا کھانا نہ کھائیں۔ تو پھر سیدہ جب کربلا پہنچی تھیں تو سیدہ سے یہ کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے، سوکھا ہوا کوزہ ہے، بچے سوکھے سوکھے کوزے ہاتھ میں لیے کہہ رہے چچا عباس پانی لا دو، چچا عباس کھانا لا دو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہماری عبادت کو قبول فرما، عامل کثیرہ کی توفیق عطا فرما،
جو مومنین کل مومنین و مومنات اور خصوصاً حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمیں غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار سے قرار دے۔